بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج آپ کے بیچ 76واں سبق لے کر بندہ حاضر ہے۔ سیرت طیبہ کے اس مختصر درس میں ہم سن 8 ہجری تک الحمدللہ پہنچ گئے ہیں۔ آج آپ کے سامنے غزوہ موتا موضوع ہے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے انتقام میں قصاص لینے کی غرض سے یہ غزوہ پیش آیا۔ حضرات، ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ سفیر و قاصد سے چھیڑ خانی نہ کی جائے، مگر شرحبیل بن عمر غسانی نے اس دستور کے نہ صرف خلاف عمل کیا بلکہ اس نے اس حوالے سے انسانیت کو شرمندہ اور رسوا کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو پہلے رسیوں سے بدوایا اور پھر تلوار سے انہیں شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین پر مشتمل فوج روانہ فرمائی۔ آج کا درس اسی غزوہ موتا سے متعلق ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرات، غزوہ موتا جمادی الاول 8 ہجری میں پیش آیا۔ شام کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ آپ نے اسے سزا دینے کے لیے جنوبی اردن کے شہر بلقا کی طرف مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے امیر حضرت زید بن حارثہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ تینوں امراء یک بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید کو دیا گیا۔ وہ لشکر کو بحفاظت مدینہ منورہ واپس لے آئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور بہت سے عربوں نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ حضرات، موتا اردن کا ایک شہر جو ایک زرخیز میدان میں بحیرہ مردار کے جنوب کونے کے مشرق میں اور کرک کے جنوب میں 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ شرحبیل بن عمر غسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص لینے کے لیے 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر موآب میں خیمزن ہے۔ اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 راتیں مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں، یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کے طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تعداد اور قوت و کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا کہ واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈالا، پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ سنگین معرکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ 3000 جانباز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور وہ 2 بدو ڈٹے ہوئے تھے۔ ہتھیار سے لیس بھاری بھرکم رومی لشکر دن بھر حملہ کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا علم پہلے سیدنا حضرت زید بن حارثہ نے لیا۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دشمن پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔
انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ آسمانی فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیروں کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا لیا اور آگے بڑھے، پھر اپنے معمعہ نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، سنبھالا اور اسلامی لشکر کو بحفاظت پیچھے لے آئے۔ حضرات، اس غزوے میں 4 شخصیتیں بہت اہم ہیں، ہم مختصراً آج کے درس میں ان کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی کو بچپن ہی میں بنو قین کے غارت گروں نے اغوا کر کے بازار میں بطور غلام فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بن خویلد نے انہیں خرید لیا اور مکے لا کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو زمانِ بعثت سے قبل ہدیتاً اپنے شوہر نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ زید کے والد حارثہ مکہ مکرمہ پہنچے تاکہ انہیں آزاد کرائیں، لیکن حضرت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کو گوارا نہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزادی عطا کی اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، یوں ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش سے ہوئی، جو طلاق پر منتج ہوئی۔ پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور زید کے طلاق دینے کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں مذکور ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ یہ حضرت علی کے سگے بھائی اور ان سے 10 سال بڑے تھے۔ جب ابو طالب تنگ دست ہو گئے تو جعفر کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے گھر لے گئے تاکہ اپنے بھائی کے سر سے کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام 24واں یا 41واں یا 32واں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی اور غزوہ خیبر کے موقع پر یہ حبشہ سے واپس آئے۔ غزوہ موتا میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دو بازوؤں کے عوض 2 پر عطا کر دیے گئے ہیں، جن کے ذریعے سے یہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے انہیں جعفر طیار کہا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کا نسب نامہ یوں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ بن امرؤ القیس انصاری خزرجی، یہ بڑے مشہور شاعر تھے۔ عقبہ ثانیہ کی رات انہیں بھی نقیب مقرر کیا گیا تھا۔ بدر اور دیگر غزوات میں شریک اور حاضر ہوئے تھے۔ فتح بدر کی بشارت مدینہ طیبہ میں لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا، عبداللہ انتہائی اچھا آدمی ہے۔ وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس واقعے کی اہم کڑی ہیں اور اس غزوے کے اہم سپہ سالار ہیں، خالد بن ولید بن مغیرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ایک عظیم سپہ سالار، تاریخ ساز فاتح تھے۔ ان کی کنیت ابو سلیمان، ابو ولید اور لقب سیف اللہ تھا۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت یعنی مرہ بن کعب بن لوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ تک کفار مکہ نے اہل اسلام کے خلاف جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں وہ شریک تھے۔ عمرۃ القضاء سن 7 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے فتح ارتداد کا استیصال کرنے اور قیصر و کسریٰ کی سطوت و حشمت ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات 60 سال کی عمر میں مقام حمص شام میں ہوئی۔ حضرات، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ غزوہ موتا سے متعلق 2 سبق اور بھی انشاءاللہ پیش نظر ہے۔
جس میں خاص طور سے حضرت جعفر طیار کا ذکر اور حضرت خالد بن ولید کا ذکر الگ الگ درسوں میں 2 دن آئے گا۔ آج اس واقعے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو، سامعین کو، اپنے جاننے والوں کو، اعزاء اور رشتہ دار کو سیرت سے روشناس کرانے کی غرض سے بندہ ناچیز نے جو یہ مختصر سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قبول ہو اور نافع خلائق بنے اور ہم سب کے لیے بلندی درجات اور اللہ کے ہاں مقام بلند کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔